السلام علیکم کہانی گو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں قسط کی طرف۔ واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اندر بیٹھا فاتح موبائل پہ میلز چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی۔ اشر پارکنگ کے سرے پہ کھڑا رملی کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ واقعی اتنی ہی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا۔ چند معروف کمپنیز میں اس کے شیئرز ہیں۔ باپ عرصہ ہوا مر کھپ گیا تھا، تب سے ساری دولت کی بلا شرکت غیر مالک رہی ہے۔ کئی سال امریکہ میں رہی، وہیں پلی بڑی۔ 3 سال ہوئے KL آئی ہے۔ پارٹیز اور آرٹ کی خدمت بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چالان تک نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ ٹھہرا۔ اشر جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پہ قدرے بدمزہ ہوا۔ تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو۔ نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح، ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح، مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، کچھ زیادہ ہی صاف ہے۔ بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو۔ وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھے ہی وہ قدرے درشتی سے فاتح سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ کو اس کا تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ جو اینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سر جھکائے بولا، کاکا کا بہانہ نہ کرو ایش، تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا اور پھر برہم سی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی۔ دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھی۔ کسی زمانے میں یہ گھر تھے، مگر اب ان کو تراش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورانٹس اور ڈیزائنر شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بلی معلوم ہوتی تھی۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پہ ایک پولیس کار آ رکی۔ دروازے کھلے اور اندر سے دونوں باہر نکلی۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھی۔ ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے، سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت گیری آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ داتن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی، ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپس میں داخل ہوئی، جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا۔ ساشا کمال، ASP رائل ملیشیا پولیس۔ وہ بیج کارڈ لہراتی ریسیپشن پہ آئی اور ایک کونی کاؤنٹر پہ رکھی۔ اور یہ انسپیکٹر صوفیہ ہیں؟ سنجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ ویورو میں ایک قتل ہو گیا، ہائی پروفائل، مجھے تمہاری CCTV ریکارڈ دیکھنا ہے۔ کروفر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر سکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا، کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کریں گی، تم مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دو گے۔ تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوا یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیجز نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً کی بورڈ پہ بٹن دبانے لگا۔ مینیجر نے چپتی ہوئی نظروں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ تن HSP پولیس اسٹیشن۔ پیچھے کھڑی داتن رکھے انداز میں بولی تھی، اچھا میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے؟ ساشا کمال صاحبہ، کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپیکٹر ہے۔ تالیہ نے بیزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھور کر چبا چبا کے کہتی۔ 2-3 قدم مزید قریب آئی تو مینیجر کے تاثرات بدلے، وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے میزوگونسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔
اچھا ہے، آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے سٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی، اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب زائل ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے، یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ لگاؤ، ان کو کیا دیکھنا ہے، شاباش دکھاؤ۔ وہ لڑکی کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا ہے۔ جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج لگانے لگا۔ تالیہ نے بدعقت مسکراہٹ دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف گھومی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کزن مر چکا ہے؟ داتن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار میں خود کو اچھے سے ڈھالتی ہوں تالیہ۔ جس تھانے کے آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کے 20 سال کا ریکارڈ میرے زرخیز ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نمبر۔ واو داتن، وہ بہت متاثر ہو کے بولی۔ میں کتنی امپریسڈ ہوں، تم سوچ نہیں سکتی۔ اتنی ذہین اور باکمال گرفتر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے۔ کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی۔ آخری میں افسوس سے بولی تو داتن کے سیاہ گالوں میں سرخی گلی۔ وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ سچ؟ ہرگز نہیں، وہ چٹخ کے بولی۔ کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے اس آلے سے اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا۔ ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے، ادھر تمہارے دوست تمہیں کان میں خبر کر دے۔ ہوں؟ آلہ اس کی مٹھی میں پٹخا، لیکن داتن ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی۔ یہ بھی آرٹ کی ہی ایک قسم ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار سٹارٹ کی۔ دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ۔ اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی۔ اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا۔ مسز اسرا نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے عرب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی۔ یہ دیکھو۔ یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں۔ وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو سٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی، اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ سٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے۔ اوہ، یہ وہ عرب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی؟ اس کے گارڈز پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے۔ اسے پہچانتی ہو؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی، مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے آیا ہے، ڈیزائنر گلاسز۔ واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے۔ تمہیں اس کی ابھی تک شکل یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ بدقسمتی سے میرا زرخیز دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہیں مجھے۔ یہ نوفل ہی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے۔ یعنی اس نے شیخ بن کے پینٹنگ مفت میں دی ہے، عطیے کے طور پر؟ اگر پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے تو پھر کیا؟ دشمنی، کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نکلی ہے، تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی۔ پچھلے 10 سال سے بیچی ایک ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا، مقدمے، سکینڈل۔ تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ میں وان فاتح کو اس طرح ہرٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، بس میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی۔ یہ جو کوئی بھی ہے، اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے، نہ کہ اسرا سے۔ داتن نے ڈرائیو کرتے گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ سیاست دان ہے اور وہ بھی شادی شدہ، 2 بچوں کا باپ۔ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ۔ سیاست دان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو۔ اس کے 3 بچے تھے۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی تھیں۔ کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں؟ اس نے آنکھیں رگڑی اور ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے مسکرائی جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا۔ میں آج ڈنر ٹیبل پہ وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے۔ ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا تھا، آنسو خاموش ہو گئے تھے۔ اور وہ کار سے نکل گیا۔ عثمان، اس نے بالآخر سر اٹھا کے ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکرٹری کو دیکھا۔ دی سن کی ہدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو، وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی۔ اوکے سر، مگر دی سن تو ہمارا مخالف اخبار ہے، وہ تذبذب سے بولا۔ ملیشیا میں آدھے اخبارات حکومت اور آدھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے۔ ایک کا سچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ۔ مجھے سیاست نہ سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا۔ ایڈم ہلکا سا کھنکھارا۔
سر میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے کا؟ میرا ایک دوست۔ شیور، کار سے نکل جاؤ، موبائل پہ لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کے کہا، گویا مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہ کر پا رہا ہوں۔ ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا، اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا، فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ۔ برا کیوں لگے گا ایش؟ میں ہر رات کسی ڈنر کی میزبان یا مہمان بننے کی عادی ہوں، اور اگر وہ 2 پینٹنگز بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئے تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو، اس لیے مجھے بھی اب اس میں دلچسپی محسوس ہونے لگی ہے۔ اچھا، اتنا شور کیوں ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا، چیریٹی ایونٹ پہ آئی ہوئی ہوں، ایک یتیم خانے میں، شام کو وقت سے پہنچ جانا۔ اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مگر اسے بھی آنے پہ مجبور کرنا۔ اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملے طرز کی لمبی قمیض اور سکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پہ لیے ہوئی تھی، ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی، سامنے سیڑھیاں تھی جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا۔ اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کے ان کی بات سنتی، ننگے پیر زینے چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جو اسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، فوٹوگرافرز بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ اوپری زینے پہ آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اسرا نے اسے نہیں دیکھا، وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ وہ چونکی مگر پھر مسکرا کے ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے۔ دھیان رکھنا، خبردار رہنا۔ وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے غرایا تھا۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیگر افراد فوراً اس طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکیں، مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے غراہٹ کے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ پمبورو شکار بازوں میں سے ہے، اس کو اپنی زندگی میں مت داخل ہونے دینا، وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی۔ وہ مگر ایک شخص نے اسے زور سے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جا رہا تھا اور اسرا یک ٹک ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی تھی، مگر پھر جبراً مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی۔ رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی۔ منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے، کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا، کہتا ہے اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں، بس میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے۔ یہ بمپورو کیا ہوتا ہے؟ بمپورو لیجنڈ ہے، ایک قدیم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے، ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ سا تھا شاید، جو اپنے آپ کو پھمپورو شکاری کہتے تھے، مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگی۔ اسے ان حقیقت سے ماورا باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں تھا۔ کوالالمپور کا وہ ایک مصروف بازار تھا، درمیان میں اینٹوں کی روش بنی تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطاریں تھیں۔ ان کے برآمدوں میں چھتری والے سٹال لگے تھے جہاں لوگ رک رک کے خریداری کرتے دکھائی دیتے تھے۔ ایسے میں ایک ریسٹورانٹ کے اندرونی میز پہ ایڈم بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے ایک کریو کٹ والا نوجوان تھا جس سے وہ ممنونیت سے کہہ رہا تھا، شکریہ تم نے میرے لیے وقت نکالا۔ کوئی بات نہیں، میں تو فوج سے چھٹی پہ آیا ہوا تھا، پچھلے ہی ہفتے رینک بڑھا ہے۔ تم سناؤ، تم کیا کرتے ہو؟ اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔ وہ شاہانہ انداز میں بائیں بازو کرسی کے پیچھے کیے بیٹھا تھا۔ وہ رکا، میں ایک آدمی کا باڈی مین ہوں، چند دن کے لیے۔ واٹ؟ باڈی مین؟ اسے افسوس ہوا، اگر تمہیں دمہ نہ ہوتا تو تم فوج میں ترقی کرتے، بہت میرے برابر پہنچ چکے ہوتے۔ وہ نوجوان پھر چپ ہو گیا تو وہ ہلکا سا مسکرایا، نصر، میں تم سے کبھی جیلس نہیں ہوں گا، بے فکر رہو۔ اگر اللہ نے میرے دوست کو وہ کامیابیاں دے دی ہیں جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا تو مجھے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سب کا برابر کا ہوتا ہے، میرا بھی ہے۔ میں محنت کروں گا تو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی۔ ہاں یہ تو ہے، نصر نے کان کھجاتے ہوئے سر کو خم دیا۔ پھر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کریپف آ گئے تو وہ ان سے انصاف کرنے لگے، ایک بات بتاؤ، مجھے ایک الجھن ہے۔ بالآخر ایڈم مدعے پہ آیا۔ نوجوان پف کھاتے ہوئے غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ اگر وہ لڑکی کہتے کہتے آدمی بول گیا، کسی آدمی کو تم 2 مختلف جگہوں پہ 2 مختلف حلیوں میں دیکھو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ تو ان 2 جگہوں پہ منحصر ہے ایڈم۔ کیا؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔
اگر کوئی شخص دو مختلف حلیے بنا کے دو مختلف جگہوں پہ موجود ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دو جگہوں میں کیا مشترک ہے، وہ کس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ایڈم شل رہ گیا، بالکل شل۔ وہ تو حلیوں میں ہی الجھا رہا، یہ خیال ہی نہیں آیا ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد۔ ایڈم کی حیرت میں ڈوبی زبان لڑکھڑائی۔ 2 دفعہ میں نے اسے دیکھا ہے، ایک دفعہ نوکر کے روپ میں، ایک دفعہ امیر انسان کے روپ میں۔ تو صاف ظاہر ہے وہ اس ہائی پروفائل شخص کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ الجھنوں میں گر گیا تھا۔ کیونکہ یہ بہروپیے کون آرٹسٹ، جاسوس یا کرائے کے قاتل ہوتے ہیں جو حلیے بدلتے ہیں اور کسی خاص شخص یا جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی کو قتل کرنا ہے یا کوئی اہم چیز چرانا ہوتا ہے۔ مگر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ نہیں، اور اس نے مجھے اتنا برا بھلا بھی کہا۔ اس کو اپنا غم یاد آیا۔ تو تمہارے خیال میں اس نے مان جانا تھا؟ بلکہ اسے تو ہنگامہ کر کے تمہیں نوکری سے نکلوانا چاہیے تھا تاکہ تم اس کے لیے رکاوٹ نہ بنو۔ یعنی وہ وہی ہے؟ پہلی دفعہ اسے 1000% یقین آیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے، کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔ وہ سینڈوچ کے بائٹ لیتا عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، مطلب میں ٹھیک تھا۔ یا اللہ، وہ کون ہے؟ چور، جاسوس یا قاتل؟ پھر چونک کے دوست کو دیکھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ اس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو؟ ایڈم نے جھٹ سر ہلایا۔ اور کسی نے تمہاری بات کا یقین نہیں کیا؟ ایڈم نے نفی میں گردن دائیں بائیں ہلائی۔ جہاں تم نے اس کو ملازم بنے دیکھا تھا وہاں جاؤ اور ادھر کے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات لو، پھر اپنے مالک کے پاس ثبوت سمیت جاؤ۔ 1 منٹ، کہاں جا رہے ہو؟ کھانا تو کھا لو۔ وہ اسے یوں اٹھتے دیکھ کے حیران ہوا، مگر ایڈم نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا کندھا تھپکا۔ تھینک یو بولا، جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلے رکھے اور باہر کو بھاگا۔ اس کی ساری دنیا میں بھونچال آ گیا تھا۔ کرائے کی قاتل، جاسوس یا چور کی بجائے یہی خیال پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ ابھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈلی تھی، مگر اس سڑک پہ بنی مہنگی اور برانڈڈ شاپس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اٹھی، گردن کے ساتھ کونی پہ پرس ٹانگے ایک بڑے سٹور کے سامنے آ رکی۔ سبز فراک اور چھوٹا سفید منی کوٹ پہنے، وہ آنکھوں پہ بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھی، گردن مغرور امیر زادیوں کی طرح کڑا رکھی تھی۔ ایک ہاتھ میں ملک شیک تھا اور دوسرے میں موبائل، جس پہ وہ پیغام دیکھ رہی تھی۔ جو تم نے کہا تھا میں نے کر دیا حالم، مولیا کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ گڈ، اب کوشش کرنا کہ مجھے تم بالکل یاد نہ ہو۔ جواب دے کر فون رکھا تو دوسرا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کان سے لگایا۔ داتن، مولیا نے کام کر دیا ہے۔ گڈ، تم کہاں ہو؟ میں مسز اسرا کے لیے کوئی قیمتی تحفہ لینے آئی ہوں جو میری شان کے عین مطابق ہو، جیسے میں اس بات پہ یقین کر لوں گی۔ اس نے منہ بنا کے کہا تو تالیہ نے شانے اچکائے اور فون پرس میں ڈال دیا، پھر اعتماد سے اندر چلی آئی۔ جولری ریک پہ آ کر اس نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائے اور گردن جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے لگی۔ آنکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کر لیں، ساتھ ہی ملک شیک کے گھونٹ بھی بھرتی رہی۔ پھر 2 عدد قیمتی مساک جیولرز کے 2 ڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے، بالکل ایک جیسے۔ ایک کو خالی ہاتھ میں پکڑا، دوسرے کو ملک شیک گلاس والے ہاتھ میں، اور کاؤنٹر کی طرف چلی آئی۔ کاؤنٹر پہ ایک چینی نوجوان کھڑا بلنگ کر رہا تھا۔ رش کافی تھا، تالیہ کے آگے قطار لگی تھی۔ وہ منتظر سی کھڑی رہی۔ رش بہت تھا، قطار سست تھی۔ جیسے ہی سامنے والی عورتیں ہٹی وہ آگے آئی اور لاکٹ سامنے دھرا۔ ملک شیک گلاس والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ نوجوان نے بل بنا کے دیا تو اس نے پرس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی۔ لڑکے نے پیسے رکھ لیے اور لاکٹ کا سیکیورٹی ٹیگ اتارا۔ اگر یہ ٹیگ لگا رہے تو دکان سے باہر لے جانے کی صورت الارم بج جاتا ہے۔ ابھی وہ لاکٹ ساتھ والے ملازم کو دینے ہی لگا تھا کہ اسے باکس میں ڈالے کہ وہ بولی، 1 منٹ میں اس کو ٹرائی کر لوں۔ لڑکے نے سمجھنے والے انداز میں لاکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اپنا سیل اور پرس کاؤنٹر پہ دھرا، بقایا رقم بھی نہیں اٹھائی، گویا لاپرواہ امیر لڑکی نے سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ملک شیک سے گھونٹ بھرا اور آئینے تک آئی جو قریب میں لگا تھا۔ اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اترا لاکٹ ملک شیک گلاس میں گرا دیا اور خود ٹیگ والا دوسرا لاکٹ گردن میں پہن کے دیکھنے لگی۔ ہاتھوں کی یہ خفیف سی حرکت سی سی ٹی وی میں نظر نہیں آتی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اس نے منہ بنایا، ماتھے پہ سلوٹیں پڑی، واپس آئی، 2 3 گاہکوں کے بھگت جانے کا انتظار کیا اور پھر اداسی سے لاکٹ کاؤنٹر پہ رکھا۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، کیا میں اسے واپس کر سکتی ہوں؟ بل اٹھا کے واپس بڑھایا۔ سیلز مین کے چہرے پہ افسوس ابھرا، مگر اس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا۔ آپ کچھ اور دیکھ لیں۔ نہیں، اب میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔
وہ اداس نظر آتی تھی۔ لڑکے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے میچ کرنے لگا۔ پھر اس کی انگلیاں ٹیگ پہ ٹھہری۔ تالیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اونچا سا بولی، اف، باہر کتنی حیض پھیلی ہے۔ اس نے تو کیل اور تائیوان میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ حیض وہ دھند ہوتی ہے جو انڈونیشیا کے جنگلات جلانے سے ملیشیا تک پھیل جاتی ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ آپ تائیوان جا چکی ہیں؟ تائیوان چائنا کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ایک شہر ہے۔ جا چکی کیا مطلب؟ میں بڑی وہیں ہوئی ہوں۔ وہ مسکرا کے چینی زبان میں بولی تو وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ میرے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے، ہم بھی وہیں رہتے تھے۔ یہ آپ کے پیسے۔ اس نے لاکٹ واپس کروا دیا اور پیسے اس کے حوالے کر دیے۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ تالیہ نے شکریہ ادا کر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا۔ سن گلاسز آنکھوں پہ گرا اور اسی اعتماد سے چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آرام سے کار تک آئی اور اندر بیٹھی۔ گلاس کا آخری گھونٹ بھرا اور ٹشو سے نیچے بیٹھا لاکٹ نکال کر صاف کیا اور مسکرائی۔ ہے کوئی حالم جیسا؟ ہاں؟ تنگو کامل محمد کے گھر پہ شام اترنے لگی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی۔ دل دھڑک رہا تھا، بار بار لبوں پہ زبان پھیرتا تھا، مگر جنون اس سے بڑا تھا، کھوج لگانی ہی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک ملازم دکھائی دیا۔ مجھے مسز شیلا سے ملنا ہے، میں وان فاتح کا باڈی مین ہوں۔ ملازم نے فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اسے پورچ تک لے آیا، پھر وہیں رکنے کو کہا۔ ایڈم نے بے چینی سے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو فوراً سیدھا ہوا۔ مسز شیلا باہر نکلی تو اس نے فوراً جھک کے سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کے جواب دیا، کیا آپ کو وان فاتح نے بھیجا ہے؟ نہیں میڈم، میں ذاتی کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ ذرا جھجکا مگر انہوں نے مسکرا کے بتاؤ کہا تو اس کی ہمت بڑھی۔ اس روز جب ہم آپ کے گھر آئے تھے تو آپ کی نوکرانی تھی ایک تالیہ مراد نام کی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ ہمارے تو اس نام کی کوئی ملازم نہیں ہے، وہ سکون سے بولی تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا، منہ کھل گیا۔ نہیں ہے؟ آر یو شیور؟ اس نے جٹ موبائل نکالا اور ایک تصویر سامنے کی۔ یہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے؟ مسز شیلا نے ایک اچٹتی نگاہ سنہرے بالوں والی لڑکی پہ ڈالی۔ میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، میں تو اسے نہیں جانتی۔ پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، کچھ اور یا نہیں۔ انداز پرخلوص ہی تھا مگر اس میں عجلت تھی۔ ایڈم کا چہرہ بجھ گیا، اپنا آپ انتہائی بے وقوف نظر آنے لگا۔ آہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا اور نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے اتنا وقت دیا اس کا شکریہ، سوری کہ میں نے یہ وقت ضائع ہی کیا۔ معذرت کر کے وہ لٹکتے چہرے کے ساتھ مڑ گیا۔ مسز شیلا اسے جاتی دیکھتی رہیں، پھر واپس اندر آ گئیں۔ لاؤنج میں سامنے تنگو کامل کھڑے تھے، انہیں دیکھ کے تفکر سے ابرو اکٹھے کیے۔ تالیہ کا پوچھ رہا تھا؟ ہاں، میں نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا، مگر کامل، وہ الجھی۔ ہم تالیہ کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہر ریکارڈ کیوں مٹا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لڑکا زین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا، میرے حریف کی کمپنی سے ہے وہ، وہیں جس کو تالیہ نے لیپ ٹاپ دیا تھا۔ وہ تلخی سے کہتے ہوئے صوفے پہ جا بیٹھے۔ وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ وہ جانتا ہے میں نے ان کے پروڈکٹ کا فارمولہ چرا لیا ہے، وہ بھی غیر قانونی ملازمہ کے ہاتھوں۔ جانتی ہو غیر قانونی ملازمہ رکھنا کتنا جرم ہے؟ بہت کر لی ہم نے بچتے ہیں۔ وہ کیس کرنے کی دھمکی دے کر گیا ہے، فراڈ اور چوری میں پکڑا جا سکتا ہوں میں، اس لیے ہم گھر سے تالیہ کا سارا ریکارڈ غائب کر دیں گے۔ یہ وان فاتح کا باڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہا تھا، شاید یہ لوگ میری تفتیش کر رہے ہیں۔ وہ ٹائی ڈھیلی کر رہے تھے گویا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو، مگر مسز شیلا کچھ اور سوچ رہی تھی۔ تالیہ تصویر میں بڑی فرق لگ رہی تھی، بنی سوری مختلف سی۔ اتنے پیسے لے کر گئی ہے، خود کو سنوارنا آ ہی گیا ہوگا۔ بہرحال آئندہ میں تالیہ کا نام نہ سنوں۔ وہ دو ٹوک انداز میں کڑوے پن سے بولے تو مسز شیلا نے شانے اچکا دیے۔ بس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں، ان کو ہوں، اور سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ حالم کے گھر پہ بھی دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آمد لگتی تھی۔ داتن تہ خانے کی سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی، جہاں میز پہ چند مشینیں اور آلات رکھے تھے۔ تالیہ زمین پہ بیٹھی تھی اور گود میں ایک ڈبہ اٹھا رکھا تھا جس میں لاکٹ ڈال رہی تھی۔ ڈبہ اسی ڈیزائنر جولر کا تھا، آگے پیچھے چار ایسے ہی ڈبے رکھے تھے گویا ان کو مشکل وقت کے لیے جمع کر رکھا ہو۔ کیسے چرایا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اس کے سر پہ آ کھڑی ہوئی۔ ملک شیکس کام، ہنس کر بولی اور ڈھکن احتیاط سے بند کیا۔ خریدنا تو تمہاری شان کے خلاف ہے۔ اب میں اپنی حرام کی کمائی ایک سیاستدان کی بیوی پہ کیوں خرچ کروں بھلا؟ ہاں؟ وہ بے نیازی سے بولی اور ڈبہ لیے اٹھی۔ داتی نے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ کمرے کے چاروں کونوں میں لکڑی کے بند ڈبے رکھے تھے، نوادرات اور پینٹنگ جو اتنے سالوں میں انہوں نے اکٹھے کیے تھے۔ یہ تالیہ کا حصہ تھا۔ داتن اپنا کہاں رکھتی تھی اس نے کبھی نہیں بتایا۔
ایک سیف بھی بنا تھا جس کے لاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جواہرات مقفل رکھے تھے، مگر جزیرے پہ محل خریدنے کے لیے سب کم تھا۔ میں اب ڈنر کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں۔ وہ ڈبہ اٹھا کے اٹھ گئی تو داتی نے اس کے جانے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے میز تک آئی، آنکھوں پہ چشمہ چڑھایا اور پرس سے ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے سامنے کیا۔ تالیہ کی گردن کے پیچھے والا گول نشان۔ احتیاط سے سیڑھیوں کو دیکھا، تالیہ اب نہیں آئے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیز کتاب نکالی۔ اس کی جلد چمڑے کی تھی اور اس کے بھورے سرورق پہ زرد رنگ سے وہی نشان بنا تھا۔ نیچے قدیم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا، ہم شکار باز۔ اس نے کتاب کے بوسیدہ صفحے کھولے۔ پہلے یہ لائبریری کی مہر تھی۔ داتن نے اگلا صفحہ پلٹا اور پڑھنا شروع کیا۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت کے اندر شام کی سپہر بھی مصروف ماحول بنا ہوا تھا۔ پارٹی کارکن کام کر رہے تھے، ٹائپنگ کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں۔ ایسا ہی رش وان فاتح کے آفس میں بھی لگا تھا۔ وہ کنٹرول چیئر پہ پیچھے ہو کر بیٹھا تھا اور مسکرا کے سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، جو ہاتھ میں ننھا ریکارڈ مائک پکڑے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ فوٹوگرافر تصاویر اتار رہا تھا۔ انٹرویو اپنے وسط میں پہنچ چکا تھا۔ وان فاتح، کیا یہ درست ہے کہ آپ استعفیٰ دے کر امریکہ منتقل ہو رہے ہیں؟ وہ خوش پاٹ انداز میں نظریں اس پہ جمائے پوچھ رہی تھی۔ وہ اسی سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائے مسکراتے اسے دیکھے گیا۔ گرے شرٹ پہنے، کف موڑے، بال دائیں طرف کو پیچھے کیے، اس کی چھوٹی چمکتی آنکھوں میں زمانے بھر کی سادگی تھی۔ خدا، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس کو وجہ بنا کے لوگ اس خبر کو چلائیں، مگر آپ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے۔ ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ میں تو تعلیمی بل کا سوچ رہا ہوں۔ آپ کے خیال میں اشر محمود چیئرمین بننے کے اہل ہیں؟ اشر بہت قابل اور بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے۔ میرا خیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا اور میں اس کو زندگی کے ہر نیک مقصد کے لیے گڈ لک کہتا ہوں۔ اشر میری فیملی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، مگر اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو رپورٹر کو مزید سوالات پہ اکسا رہا تھا۔ کیا آپ اپنی جگہ اشر محمود کو چیئرمین کے طور پہ قبول کر لیں گے؟ فاتح نے گردن موڑ کے سیکرٹری کو دیکھا اور مسکرا کے پوچھا، تم نے مہمانوں کو کافی پیش نہیں کی؟ رپورٹر گہری سانس لے کر تھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کر دیا۔ اپنا ریکارڈر بھی بند کر دیا۔ سیکرٹری سر ہلا کے فوراً باہر نکل گیا۔ کچھ لمحوں بعد ٹرے کے ساتھ آمد ہوئی جس پہ چند مگ رکھے تھے۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وان فاتح، وہ شکوہ کرتے ہوئے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گھونٹ بھرا۔ جو بات ہوئی ہی نہیں ہے میں اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہوں ہدا؟ وہ اسی طرح ٹیک لگا کے مسکرا رہا تھا۔ سیکرٹری نے اس کا مگ اس کے سامنے رکھا مگر اس نے اسے نہیں چھوا۔ وہ رپورٹر پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لیکن اب آپ کو اس بات کی وضاحت کہتے کہتے لڑکی نے مگ سے گھونٹ بھرنے کے لیے اسے چہرے کے قریب کیا تو چونکی، بالکل سن شل مگ کو اوپر لا کے دیکھا، سرخ رنگ کا مگ جس پہ چند سمبلز بنے تھے۔ اس نے فوراً دوسرے مگز دیکھے جو سادہ سفید رنگ کے تھے۔ اب کہ اس نے عجیب سی نظریں وان فاتح کی جانب اٹھائیں۔ یہ مگ اشر نے مجھے گفٹ کیا تھا چند برس پہلے۔ میں آفس پہ اتنا خرچہ کرتا نہیں ہوں، اس لیے نئے مگ ٹوٹ جائیں تو یہ لوگ پرانے نکال لیتے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے اپنا مگ اٹھایا اور پینے لگا، مگر لڑکی یک ٹک اس مگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اور اشر صاحب کو یہ مگ کسی نے سووینیر کے طور پہ دیا ہوگا؟ ہاں، شاید اس کے دوستوں نے، مگر خیر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں، انسان کے ہر طرح کے دوست ہوتے ہیں۔ مگر رپورٹر نے مگ اسی طرح بھرا ہوا واپس رکھ دیا۔ اس کا دماغ چونکا ہوا لگتا تھا۔ گردن موڑ کے اس نے فوٹوگرافر کو خفیف سے اشارہ کیا، اس مگ کی تصویر لو، اور واپس وان فاتح کی طرف متوجہ ہوئی جو اب کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ہم اس کو ریپ اپ کر سکتے ہیں؟ اب مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے سر، بس 2 سوالات مزید، وہ بشاشت سے کہتی سلسلہ کلام وہیں سے جوڑنے لگی۔ اس کو خبر مل گئی تھی۔ وان فاتح کے گھر کا لان لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ اندھیرا چھانے لگا اور ملازموں کی چہل پہل میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ اسرا لابی میں کھڑی تالیہ سے مل رہی تھی۔ یتیم خانے والے واقعے کا اس کے چہرے پہ شائبہ تک نہ تھا۔ بھورے بال نفیس جوڑے میں باندھے، گہری نیلی سکرٹ اور بلاؤز پہنے، گردن سے موتیوں کی لڑی چپکائے وہ خوبصورت اور باوقار لگ رہی تھی۔ مسز اسرا، امید ہے آپ کے مصروف شیڈول میں مخل نہیں ہوئی ہوں گی۔ تالیہ نے اپنا سفید ہیٹ اتار کے سٹینڈ پہ لگی کھونٹی پہ اٹکایا، سنہری بالوں کی فرانسیسی چوٹی بنا کے اسے بائیں کندھے پہ ڈالے۔ وہ پیروں تک آتا گلابی لباس پہنے ہوئے تھی اور کندھوں پہ
नारंगी रंग का मिनी कोट था। ऐसे लिबास वहाँ अमूमन चीनी औरतें पहनती थीं। मुझे मेहमान अच्छे लगते हैं तालिया, बेफिक्र रहो, असरा कहने के साथ से इसे आगे ले आई। बटलर ने अदब से दरवाजे खोले और वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुईं। तालिया ने मेज़ पे लॉकेट बॉक्स का बैग रखा तो असरा ने बैठते अफसोस से इसे देखा। इसकी क्या ज़रूरत थी तालिया? मुझे आपके शाया निशान लगा तो मैंने ले लिया, वो मुस्कुरा के बोली तो असरा आगे को बढ़ी। बॉक्स बैग से निकाला और वापस टेक लगाकर उसका ढक्कन हटाया। लॉकेट देख के इसके अब्रू पसंदीदगी से उठे। बेऐब, वो मुस्कुरा के बॉक्स बंद करके एक तरफ धरा, जैसे वो कीमती तोहफों की आदी हो। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मुलाजिम खंखार के अंदर दाखिल हुआ और असरा की तरफ फ़ोन बढ़ाया। आपके बैंक से है। इस वक्त उसने हैरान होकर इसे कान से लगाया। दूसरी जानिब दातिन मुहज्जिब अंदाज में पूछ रही थी, मिसेस असरा, आपके अकाउंट से एक भारी रकम आज निकाली गई है। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर कंफर्म कर सकती हैं? 1 मिनट तालिया, मुझे एक्सक्यूज़ करना ज़रा, माजरत करती। वो फ़ोन कान पे लगाए बाहर निकल आई। चंद मिनट बाद असरा फ़ोन पे खफकी से बोलती वापस ड्राइंग रूम की तरफ जाती दिखाई दी। आपने मेरा इतना वक्त ज़ाया करवा दिया और अब कह रही हैं कि असरा मोहम्मद का मामला था। मैं असरा महमूद हूँ, फॉर गॉड सेक, और अंदर दाखिल हुई। सॉरी तालिया, मैं चौखट पे वो ठिठक के रुकी, चेहरे पे खुशगवार मुस्कुराहट दर आई। इसके दोनों बच्चे तालिया के बराबर सोफे पे बैठे थे, एक 11 साल का लड़का और एक 8 साल की बेहद लंबे बालों वाली बच्ची। अरे तुम लोग इधर कब आए? मैंने बुलवाया था, मुझे इनसे मिलना था, अच्छी कंपनी देते हैं ये, मुस्कुरा के वो कह रही थी। असरा फ़ोन पे बैंक ऑफिसर को झिड़कते हुए सिलसिला कलाम मुनक़ता करने लगी और उसी असना में तालिया आहिस्ता से अपना हाथ बच्ची के पीछे ले गई। बच्ची तालिया और अपने भाई सिकंदर के दरमियान बैठी थी। तालिया ने बच्ची के परली तरफ कमर पे जोर से चुटकी काटी और फुर्ती से हाथ खींच लिया। खिड़कियों से सीसीटीवी कैमरे का रुख भी देख चुकी थी। वो घूम रहा था, इस तरह मुतवज्जो नहीं था। जोलियाना चीखी और फौरन बाएं तरफ बैठी भाई की रान पे थप्पड़ दे मारा। इसने जवाबन तेज और शौक से जोलियाना का कान मरोड़ा। मामा, इसने मुझे मारा है, मामा, इसने मुझे पहले मारा था। वो एकदम रोने लगी तो असरा खफकी से खड़ी हुई। बेटा, आप गेस्ट के सामने क्या कर रहे हो? चलो उठो, मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊं। इट्स ओके मिसेस असरा, बच्चे हैं ये, और इनको ये बचपन दोबारा नहीं मिलेगा। और फिर मुस्कुरा के अपने पर्स में हाथ डाल के बंद मुट्ठी में कुछ निकाला और घूम के जोलियाना की तरफ मतवज्जो हुई। ओहो बेबी, रो क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ। आवाज को पुरस्रार बनाया तो सिकंदर गर्दन निकाल के चूक के देखने लगा, मगर जोलियाना हनोस रोए जा रही थी, इसे कुछ नहीं सुनना था। ये देखो, ये चॉकलेट मेरी मुट्ठी में है ना? उसने चॉकलेट दिखा के मुट्ठी बंद की और फिर खोली। मुट्ठी खाली थी। जोलियाना हथेली से आंसू रगड़ती रुक गई। सिकंदर का मुंह खुल गया। चॉकलेट कहाँ गई? नन्ही प्यारी बच्ची हैरत से ताले को देख के बोली। सिकंदर की जेब में। सिकंदर चौंका, जल्दी से जेब में हाथ डाल के बाहर निकाला तो उसमें एक चॉकलेट थी। वाह! वो हैरत ज़दा सा मुस्कुराया। तालिया ने आंखें घुमा के असरा को देखा तो वो उसी तरह खड़ी महजूज नजर आ रही थी। ये तुमने कैसे किया? मैजिक, उसने हल्के से आंख दबाई। मेरे साथ भी करे ना? जोलियाना ने बेचैनी से जल्दी जल्दी आंखें रगड़ी, फिर हसरत से सिकंदर को देखा जो अपनी जादुई चॉकलेट को तहय्युर और खुशी से खोल रहा था। तालिया उसकी फरमाइश पे जरा कंफ्यूज नजर आई, फिर पर्स कंगाला और कुछ मुट्ठी में निकाला। जॉली, इनको तंग ना करो, असरा सामने बैठते हुए बोली, मगर तालिया ने रोक दिया। नहीं, एक और मैजिक ट्रिक तो मैं दिखा ही सकती हूँ, मुझे कोई बारीक चीज दें। इधर उधर मतलाशी नजरों से देखा, फिर असरा के हाथ को देख के ठहरी। जोलियाना, मामा से उनका ब्रेसलेट लेकर आओ। दिल जोर से धड़का भी था। जोलियाना झट आगे आई और हाथ बढ़ाया तो असरा ने मुस्कुरा के बिना किसी तामुल के ब्रेसलेट उतार के इसको थमा दिया। वो उसे वापस तालिया के पास लेकर आई और तालिया ने धड़कते दिल के साथ उसे पकड़ा। वो गर्म नहीं हुआ, वो जला नहीं, वो ठंडा शांत रहा। वो असरा की रसामंदी से उसके हाथ में आया था। इसके जादू को इंसानी जहानत ने मात दे दी थी। ये देखो, इसने रुमाल पे ब्रेसलेट रखा, फिर रुमाल को तह बते बंद करती गई। असरा भी आगे को होके दिलचस्पी से देख रही थी। जोलियाना और सिकंदर इसके गिर्द धुम साधे खड़े थे। आंखें रुमाल की खुलती तहों पे थीं। ये खुली आखिरी तय और अंदर एक नन्हा सा फूल रखा था। ब्रेसलेट गायब था। बच्चों के मुंह खुल गए। असरा के अब्रू अखट्टे हुए। जोलियाना, ये फूल आप अपनी पॉकेट में डाल लो। जोलियाना ने खुशी खुशी उसे उठाया और पॉकेट में डाल दिया। और मामा का ब्रेसलेट? सिकंदर बेचैन हुआ। वो तो तालिया ने चुरा लिया, वो मुस्कुरा के बोली तो असरा मुस्कुरा दी। बच्चे हैरान हुए तो वो हंस दी। अरे
ذرا وہ پھول نکالو جولیانا۔ جولیانا نے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا بلکہ اس میں چمکتا دمکتا بریسلیٹ تھا۔ واو! سکندر نے تالی بجائی اور جولیانا مسکرانے لگی۔ اس نے بریسلیٹ خود پہن لیا اور اسرا نے منع نہیں کیا، اسے اپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا۔ اوکے، بہت ہو گیا بچوں، اب آپ جاؤ اور مجھے اپنی گیسٹ کے ساتھ باتیں کرنے دو۔ اسرا خود بھی کافی محظوظ ہوئی تھی، لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ بچے تالیہ کو خوش اخلاقی سے خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ ٹرکس کا راز پوچھنا بد اخلاقی نہ ہوتا تو میں ضرور پوچھتی۔ مجھے آپ خوش اخلاق ہی پسند ہیں۔ اس نے مسکرا کے کہتے ہوئے پرس کو بند کیا اور آستین کے اندر چھپایا اصلی بریسلیٹ پرس میں گرا دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق بچی نے بریسلیٹ ماں کو فوراً واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ کم از کم ابھی فرق نہیں پہچان سکے گی۔ گو کہ داتن کے نقال پہچاننا مشکل تھا، مگر اسرا ایک آرٹ کلیکٹر تھی، پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔ کھانے کی لمبی میز ڈائننگ ہال میں سجی دکھائی دیتی تھی اور اس پہ تالیہ سربراہی کرسی کی سیٹ میں بیٹھی نیپکن گود میں پھیلا رہی تھی۔ ملازم اشیاء لا لا کے رکھ رہے تھے۔ اسرا گاڑیوں کی آواز سن کے باہر چلی گئی تھی۔ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے تالیہ، اشر کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ تالیہ کی بے چین نظروں نے اس کے تعاقب میں دیکھا، وان فاتح نہیں تھا۔ پھر وہ جبراً مسکرا کے اشر کی طرف متوجہ ہوئی۔ اتنی پرتکلف دعوت کا شکریہ اشر صاحب، امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، اور میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کی سفارش لائی ہیں۔ وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولا اور نیپکن اٹھا لیا۔ گرے سلک ڈریس پہنے، شرٹ پہنے، بغیر کوٹ یا ٹائی کے وہ بالوں کو سامنے سے اٹھائے کافی تیار لگ رہا تھا۔ گاہے بگاہے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتا گویا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بس ہلکا سا مسکرا دی اور سر جھکا کے نیپکن درست کرنے لگی۔ فاتح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا، مگر اسرا نے اس کو باہر روک لیا تھا۔ میں اس کو لاکھوں کی مالیت کی 2 پینٹنگز بیچنا چاہتی ہوں فاتح، پلیز یہ بات یاد رکھنا۔ وہ منت اور تنبیہ دونوں کر رہی تھی۔ اچھا وہی لڑکی، ٹھیک ہے تم بتاؤ میں کیا کروں، وہ صلح جو انداز میں بولا۔ بس اس کو خفا نہ کرنا پلیز۔ اوکے، بے فکر رہو۔ اس نے نرمی سے اسرا کا سر تھپکا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ آئی لو یو۔ ذہن میں ایک لمحے کے لیے بچے کی نیلی آنکھیں تازہ ہوئی تھیں، مگر جب فاتح نے مسکرا کے جواب میں لو یو ٹو کہا اور آگے بڑھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھٹک دیں۔ کمرے میں آ کے اس نے کوٹ اور ٹائی اتار کے پرے رکھی، پھر باتھ روم میں آیا، واش بیسن پہ جھک کے پانی کے چھینٹے مارے، منہ پہ مارے اور گیلا چہرہ اٹھا کے آئینے میں خود کو دیکھا۔ یعنی اب مجھے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ایک اوبونشیس اور شو آف قسم کی بورنگ لڑکی کو کمپنی دینی پڑے گی۔ چلو اسرا کے لیے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تولیہ کھینچتے ہوئے وہ گہری سانس لے کر بڑبڑایا تھا، تو اب ساری عمر باہر رہی ہیں، یہاں اور وہاں میں کیا فرق؟ اشر گردن موڑ کے تالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر ہی رہا تھا کہ وان فاتح ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو اس کی بات سن رہی تھی بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ ہاں تاشا، کیا حال ہے؟ بیٹھو بیٹھو۔ ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سربراہی کرسی تک آیا اور اسے کھینچ کے بیٹھا۔ کوٹ اتار چکا تھا، سفید شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے، بال جو صبح گیلے کر کے جمائے تھے اب سوکھ کے ماتھے پہ بکھرے تھے، اور وہ بس عام سے حلیے میں بھی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ ایڈم کسی کونے سے نمودار ہوا پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور تالیہ بس فاتح پہ نظریں جمائے واپس بیٹھ رہی تھی۔ اشر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اسرا میزبانی کے فرائض سر انجام دیتی ملازموں کو ہدایات دے رہی تھی۔ تو کب آئی تم؟ میں زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ وہ دوستانہ انداز میں کہتے فاتح نے نیپکن گلاس سے نکال کے جھٹک کے گود میں بچھایا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ جانتا تھا سب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ آپ مجھے بار بار تاشا بلاتے ہیں، میرا نام تالیہ ہے۔ اچھا، مجھے لگا میں تالیہ ہی کہہ رہا ہوں۔ خیر، کھانا شروع کرو۔ اشر لو، وہ سب کو عام سے انداز میں ہدایات دیتا خود شروع کر چکا تھا۔ تالیہ بھی آہستہ سے کھانا نکالنے لگی۔ ہاتھوں میں ذرا سی لرزش تھی، حلق بار بار سوکھ رہا تھا۔ یہ شخص، اف یہ شخص، تو کیا بنا اسرا تمہاری نیلامی کا؟ کل تک میں سن رہا تھا کہ تمہاری دوست ناراض ہو گئی ہیں، وہ معاملہ حل ہوا؟ وہ بیک وقت اسرا و تالیہ دونوں کو دیکھ کے بولا تھا، ساتھ ہی چاولوں کا چمچ منہ میں رکھا۔ ہاں، وہ غلط فہمی تھی، ایڈم نے کلیئر کر دی تھی، اسرا خوشگوار انداز میں بولی تھی۔ فاتح کا اچھا موڈ دیکھ کے وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اسے بھول جائیے۔ اس نے مسکرا کے ایک نظر کونے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا، جس نے نظریں مزید جھکا لیں۔ ہم تو اپنے نیلامی کا سوچ رہے ہیں مسز اسرا، وہ اپنائیت بھرے انداز میں کہتی اسرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں مدعے پہ آتی ہوں، مجھے ہر صورت غائل غزال خریدنا ہے۔ پھر ایک نظر اشر کو دیکھا، اس نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ میں سفارش ہی کر سکتا ہوں، آگے کاکا کی مرضی۔
تالیہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کو خریدو گی، مگر میں اس کو نیلامی واؤچر میں ڈال چکی ہوں، لوگ دور دور سے آئیں گے، اگر اب میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ پھر وہ رکی، ذرا افسردہ نظر آتی تھی۔ کیا میں کچھ اور کر سکتی ہوں تالیہ؟ اسرا نے دلجوئی والے انداز میں لقمہ لیتے ہوئے پوچھا تو وہ جھینک کے مسکرا دی۔ میں ایک دفعہ اس پینٹنگ کو چھونا چاہتی ہوں۔ اتنی سی بات، میں ابھی لاتی ہوں، وہ میرے پاس ہی ہے۔ اسرا نے پلیٹ پرے کھسکائی، ٹشو سے لب تھپ تھپائے اور کرسی دھکیلتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ اس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے۔ فاتح پلیٹ پہ جھکے کندھے اچکا کے بولا تھا۔ وہ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی۔ اس میں ایک بے بس خوبصورت ہرن اکیلا زخمی حالت میں پڑا ہے اور وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ تنہائی، بے بسی، محرومی، ان احساسات کا مکسچر ہے وہ پینٹنگ، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اچھا، مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے؟ اس نے لقمہ لیا، پھر خاموشی سے چبانے لگا۔ حلق سے تلے اتار لینے کے بعد آنکھیں اٹھا کے تالیہ کو دیکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آرٹ اچھا شوق ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، مگر جن آرٹسٹ کی زندگی میں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بیکار دونوں طرح کی اشیاء کو اتنے کریزی ہو کر خریدنا، یہ مجھے نمودہ نمائش لگتا ہے، جسے لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی فاتح صاحب۔ قدیم ادوار سست ادوار تھے، لوگ جلدی مشہور نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ہزاروں مصور تب بھی موجود تھے، مشہور صرف بہترین ہوئے ہیں۔ وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ طویل میز درمیان میں حائل تھی، وسط میں اونچا سا کینڈل برابر رکھا تھا، جس پہ اوپر نیچے 3 موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ فاتح کا چہرہ ان کے شعلوں کے پار دیکھ رہی تھی۔ اشر فاتح کے بائیں جانب بیٹھا، ٹینس میچ میں گیند کا تعاقب کرنے والی نظروں سے خاموشی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ مشہور، وہ ہلکا سا مسکرایا اور باربیکیو کا ٹکڑا چھری کانٹے سے توڑتے ہوئے بولا، صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس کا نام مونا لیزا تھا۔ 400 سال تک وہ غیر مقبول رہی۔ مصور اسے سراہتے تھے مگر عوام اس کو جانتے تک نہ تھے۔ وہ پیرس کے لوورے میوزیم میں ٹنگی ایک عام پینٹنگ تھی، مگر پھر اس کو کس نے مشہور کیا؟ چوروں نے، وہ سکون سے بولی۔ انہوں نے مونا لیزا چوری کر لی۔ رائٹ۔ مونا لیزا جب غائب ہوئی تو وہ ایک خبر بن گئی، ایک خواب بن گئی۔ اخباروں کی زینت، گفتگوؤں کا محور، سب اس میں دلچسپی لینے لگے۔ میں مانتا ہوں ایک بہترین پینٹنگ ہوگی، گو کہ مجھے اس کی سمجھ کبھی نہیں آئی، لیکن ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور چوروں نے اسے مشہور کیا تھا، مگر وہ اسے بیچ نہیں سکے اور 2 سال بعد وہ برآمد کر لی گئی۔ انہوں نے اسے بیچنے کے لیے نہیں چرایا تھا وان فاتح، انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لیے چرایا تھا۔ وہ کوہنیاں میز پہ ٹکائے، دونوں ہاتھ ایک دوسرے پہ رکھے، ان پہ تھوڑی جمائے کہہ رہی تھی، کھانا اسے بھول چکا تھا۔ وہ چاولوں کا چمچ بھرتا ذرا چونکا۔ انہوں نے مونا لیزا کی 6 نقالیں تیار کی اور بے وقوف امریکی بزنس مینوں کو بیچ دی، کئی ملین ڈالرز کے عوض۔ اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیزیں خریدتا ہی کیوں ہے جو کبھی بھی کوئی بھی چرا کے لے جائے۔ وہ شانے جھٹک کے بولا، لگتا ہے آپ کو چور بہت برے لگتے ہیں۔ آواز میں اداسی سی تھی۔ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے تاشا، مگر آپ ہماری وزیر اعظم صاحبہ کو ہر وقت چور کہتے رہتے ہیں، مگر وہ اپنے کاروبار کو تقویت دینے کے لیے ایسے لوگوں سے پیسے چراتی ہے جو پیسے کو مس نہیں کرتے۔ یہ تو بالکل ایسے جیسے ہیروں کی دکان سے کوئی ایک ہیرا چرا لے۔ اتنے بڑے جوہری کو ایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وان فاتح؟ وہ اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی۔ فاتح نے چمچ پلیٹ میں گرا دی اور سنجیدگی سے تالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جوہری کو فرق پڑے یا نہ پڑے، مگر وہ تمام نوکری پیشہ لوگ جو اس ہیروں کی دکان کی حفاظت پہ مامور ہیں، سیکیورٹی گارڈز، کیشیئر، سیلز مین، کیا ان کی نوکریاں نہیں چلی جائیں گی؟ تالیہ کے حلق میں کچھ پھنسنے لگا، وہ پلک تک نہ جھپک پائی۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم چور ہے، بہت بری ہے وہ۔ حلق میں شاید وہ 2 آنسو تھے، لیکن اگر وہ کہے کہ وہ اچھی ہونا چاہتی ہے، چوری چھوڑ کے نیک ہونا چاہتی ہے، تو کیا اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ میں کون ہوں معاف کرنے والا؟ اس نے میرا نہیں، عوام کا پیسہ چرایا ہے۔ اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے اور ہاں اگر وہ سارا پیسہ واپس کر دے تو کیا وہ تب بھی بری ہوگی؟ تاشا، وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ صرف چور نہیں ہے، وہ جھوٹی اور خائن بھی ہے، اور جھوٹے لوگوں کے لیے جھوٹ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں مگر بہت مشکل۔ اور جانتی ہوں ان کی سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بولنا چاہیں تو ساری دنیا ماننے سے انکار کر دے۔ میرے معاف کرنے کے باوجود اس کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ تالیہ کی آنکھیں خشک تھیں مگر دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا تھا۔ آپ کو چور اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟
کیونکہ وہ صرف آپ سے آپ کے پیسے نہیں چراتے، وہ ان پیسوں سے جڑے آپ کے خواب چرا لیتے ہیں، اور خواب چرانے والوں کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کو دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ ان کا فاتح نے کنوکیوں سے اشر کو دیکھا۔ دایاں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ الفاظ کی ٹھنڈک پہ اشر نے ذرا چونک کے اسے دیکھا، مگر اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں کھٹکا ہوا تو تالیہ جبراً چہرے پہ مسکراہٹ لے آئی۔ اسرا سامنے سے چلتی آ رہی تھی، ساتھ بٹلر تھا جس نے لکڑی کا ڈبہ اٹھا رکھا تھا۔ ملازم نے فوراً تالیہ کے سامنے خالی جگہ خالی کی اور بٹلر نے ڈبہ ادھر رکھا۔ مجھے امید ہے تم بور نہیں ہوئی ہوگی تالیہ، وہ اپنی کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے بولی تو تالیہ نے ہرگز نہیں، فاتح صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کہتے ہوئے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر شیشے پہ پینٹ کردہ زخمی ہرن اسی تڑپتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی تھا جو اس نے پینٹ کیا تھا۔ وہ ایک ایک رنگ کو پہچانتی تھی۔ پینٹنگ کی سطح پہ ہاتھ پھیر کے وہ ستائش سے بولی تھی۔ اسرا مسکرا کے کھانا کھانے لگی۔ تالیہ نے ایک نظر چھری کو دیکھا جو ساتھ رکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو۔ وہ بھی چھری سے پینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا مٹیریل ان کو دکھا سکتی تھی، جو ظاہر کر دیتا کہ وہ نکلی تھی، مگر اس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ فاتح کی ساری باتوں کو بلا کے اس نے مسکراتا چہرہ اٹھایا۔ اگر میں کوئی بڑی سفارش لاؤں تب بھی آپ اس کو مجھے نہیں دیں گی؟ مثلاً کس کی سفارش؟ اشر دیر بعد بولا تو تالیہ نے مسکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چہرے کے سامنے کر لیا۔ اسپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون سن سکتے تھے۔ وہ فیس ٹائم پہ کال ملا رہی تھی۔ فاتح اب سکون سے کھانا ختم کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد اسکرین پہ ایک گندمی رنگت کے آدمی کا چہرہ نمودار ہوا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا تالیہ، تم ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ سلام کے بعد وہ بولا تھا۔ تالیہ نے مسکرا کے اسکرین اسرا کے سامنے کی۔ یہ شیخ جاسم ہے، میرے اچھے جاننے والے، وہ غائل غزال انہی کی ملکیت تھی، انہوں نے ہی دی ہوگی نا آپ کو؟ سادگی سے پوچھا۔ اسرا کھاتے کھاتے رکی، بھویں سکڑی، چہرہ سامنے کیا، پھر آنکھوں میں تعجب اور بے یقینی درائی۔ السلام علیکم، آئی ایم سوری مگر میں ان سے تو نہیں ملی، وہ تو کوئی اور تھے۔ وہ ایک دم الرٹ نظر آتی تھی۔ فاتح چونکا، مگر اشر اسی طرح بیٹھا رہا، پرسکون۔ جی مسز اسرا، آپ مجھ سے نہیں ملی، آپ میرے کزن جاسم الثانی سے ملی تھی، اور وہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطیے میں دی تھی۔ تالیہ جو مسکرا کے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی، ان الفاظ پہ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، فوراً سے اسکرین اپنی طرف موڑی۔ اوہ، وہ آپ کے کزن تھے؟ دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، الفاظ ختم ہو گئے تھے، یہ سب ملے ہوئے تھے۔ جی بالکل، اب آپ کو مجھ سے کیا فیور چاہیے تالیہ؟ وہ اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا وہ شیخ کو اس کے ملازم کے اس کام سے آگاہ کرنے جا رہی ہے، مگر یہاں تو چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسز اسرا نے پینٹنگ وصول نہیں کی، اس لیے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت۔ الوداعی کلمات کہہ کے اس نے فون بند کیا۔ ذہن تیزی سے چل رہا تھا۔ بددقت مسکرا کے اسرا کو دیکھا۔ میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، میں کوئی سفارش کے بغیر نیلامی میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی، اور چاہے جتنی قیمت ادا کرنی پڑے میں کروں گی۔ تالیہ، اسرا کچھ غیر آرامدہ لگ رہی تھی، جیسے سوچ میں الجھی ہو۔ تمہیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں؟ کیا مطلب؟ تم آرٹ کی پہچان رکھتی ہو، اگر کچھ کھٹک رہا ہے تو پینٹنگ تمہارے سامنے رکھی ہے، بتاؤ۔ جی تالیہ بتائیے، اشر بھی اتنی توجہ سے بولا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور پھر فاتح کو۔ وہ پھلوں کے رس کے گھونٹ بھرتا خاموش آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تالیہ پینٹنگ پہ جھکی، اس کو باہر نکالا اور ذرا اوپر اٹھایا۔ اسرا ہاتھ روک چکی تھی، سانس بھی تھم چکا تھا۔ وہ چند لمحے پینٹنگ اور اپنے سامنے رکھی چھری کو دیکھتی رہی، پھر اس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گہری سانس لے کر ان تینوں کو دیکھا۔ یہ اصلی ہے، 100% اصلی۔ اسرا کی سانس بحال ہوئی اور اشر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کو آرٹ کی پہچان نہیں ہے، شاید صرف فیشن کی ہے، مگر اچھا ہے۔ فاتح نیپکن سے ہونٹ تھپ تھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اجازت؟ پھر رک کے تالیہ کو دیکھا۔ اچھا لگا تم سے مل کر، نیلامی میں ملاقات ہوگی اب، رسمند کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے زیادہ پرفارمنس وہ نہیں دکھا سکتا تھا، اور اسرا مطمئن تھی۔ مگر آپ مجھے ایک اور فیور تو دیں گی نا مسز اسرا؟ وہ سوچ کے بولی تھی۔